بیان کروں گا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہے. جو زندہ نہ مانے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں بس 9-10 باتیں آپ کو سننی ہے. کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں. ماں بہن بھی چپ چاپ سے بیٹھیں, ہمارے بچے لوگ بھی بیٹھیں, ہمارے بزرگ لوگ بھی بیٹھیں, اور مدرسے کے جتنے طلبہ ہیں وہ بھی چپ چاپ سے بیٹھیں. ادھر ادھر نہیں کریں گے ورنہ آنے والے سال میں کسی کو انعام نہیں ملے گا. آنے والے سال میں کسی کو انعام نہیں ملے گا. چپ چاپ سے بیٹھیے, تقریر سنیے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, گل باغ رسالت, عرش کی زیب و زینت, فرش کی طیب و نزہت, جن کی شان انا آتینا کل کوثر, شافع محشر ساقی کوثر, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, کائنات کی شان, مومنوں کی جان, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابو لوگ, آپ لوگ اپنے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں, زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے؟ تقریر کے دوران مجھ کو ڈسٹرب نہیں کیجئے. نہ بلی لگائیے نہ بلا لگائیے. ارے زور سے بولو. یہ بلا ہے, بلا ہے نا, تو نہ تو بلا لگانے کی ضرورت ہے نہ بلی لگانے کی ضرورت ہے. میں آپ کے فیروز پور میں ہوں, یہ آپ کو پتا ہے. چپ چاپ سے بیٹھیے. اجازت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے, ادھر دیکھیے, شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. فیروز پور کے مسلمان, کلیا چک کے مسلمان, پورے مالدہ بنگال کے مسلمان, میری طرف دیکھو. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے, بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے کہ گرمی زیادہ ہے, ارے بولو, مجھے معلوم ہے کہ گرمی زیادہ ہے. ایک غلطی آپ لوگوں نے کی ہے. وہ غلطی کیا کی ہے بولیے؟ یہ پنڈال گرمی میں لگانے کی ضرورت نہیں تھی, تاکہ بولو یہ کھلی جگہ رہتی تو ہوا چاروں طرف سے آتی. لیکن آپ نے پنڈال لگایا, اچھی بات ہے, محبت میں لگایا ہے, ثواب کا کام ہے. لیکن یہ گرمی ہے, اسی لیے دیکھ رہے ہیں سب کو گرمی لگ رہی ہے. برداشت کر کے رہیے. مجھ کو بھی گرمی لگے گی, برداشت کرنا ہے. مجھ کو پسینہ آئے تو میرے پسینہ کو دیکھ کر آپ کو حیرت نہیں کرنا ہے. جب بنا بولیے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پسینہ آ رہا ہے تو تقریر میں تو اور پسینہ آئے گا. تو بالکل ادب سے بیٹھیے. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا. زور سے بولو, کیا آیا؟ نور آیا. اور کیا آیا؟ زور سے بولو. نور آیا اور روشن کتاب. یعنی مطلب بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. ایک روشن, زور سے بولو, ایک روشن کتاب. ادھر دیکھیے, نور کا مطلب میرے رسول, ہاتھ اٹھا کر بولو. نور کا مطلب,
اور کتاب کا مطلب قرآن مقدس. زور سے بولو کتاب کا مطلب. اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو نور. اور قرآن کو کیا کہا؟ زور سے بولو کتاب. ارے بولو قرآن کو کیا کہا؟ اور اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ نور. میری طرف دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو نور فرمایا اور قرآن کو کیا کہا؟ زور سے بولو کتاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو چراغ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ دن میں سورج کی روشنی میں پڑھتے ہیں. ارے بولو دن میں سورج کی روشنی میں پڑھتے ہیں. اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات میں لائٹ جلا کر پڑھتے ہیں. اگر لائٹ نہیں ہے تو چراغ جلا کر پڑھتے ہیں. چراغ نہیں ہے موم بتی جلا کر پڑھتے ہیں. آپ اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے. اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے زور سے بولو روشنی کی ضرورت ہے. کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. میری طرف دیکھو، یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے. تم دنیا میں جب کوئی کتاب پڑھتے ہو تو سورج کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو، لائٹ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو، چراغ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو. لیکن رب فرماتا ہے بندو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا، صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا، صرف لائٹ اور موم بتی میں مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے عشق کی شمع جلا کر قرآن پڑھنا. رب فرماتا ہے میرے بندو، دھیان سے سنیے، رب فرماتا ہے میرے بندو، عام کتابوں کو تم سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، چراغ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، لائٹ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو. لیکن قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا، صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا، صرف لائٹ جلا کر مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے عشق کی شمع جلا کر قرآن پڑھنا. قرآن سمجھتے بھی جاؤ گے، قرآن پڑھتے بھی جاؤ گے. بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو دونوں سے رشتہ، اور زور سے بولو دونوں سے رشتہ. قرآن سے بھی رشتہ ضروری، اور زور سے بولو قرآن سے بھی رشتہ ضروری اور نبی سے بھی رشتہ. ہاتھ اٹھا کر بولو نبی سے بھی. ادھر دیکھیے دونوں سے رشتہ ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ قرآن سے سمجھو. کسی انگوٹھا چھاپ مولوی سے مت سمجھو، کم پڑھے لکھے مولوی سے مت سمجھو. تم مسلمان کے بچے ہو، اگر نبی کو سمجھنا چاہتے ہو تو خود قرآن کھولو اور قرآن سے پوچھو میرے نبی کیسے تھے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا. نبی انسان ضرور ہیں، نبی بشر ضرور ہے، مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے، عام بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہے. رسول بشر ضرور ہے، مگر ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے. ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ الٹی پلٹی گھوم رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نیچے کرو. ادھر دیکھو میری تقریر کو دھیان سے سنو گے تو کوئی مچھر آپ کو پریشان، ارے بولو مچھر پریشان. آج کل بہت ادھر دیکھیے آج کل مچھر سنی کو بڑا پریشان کر رہا ہے. ارے بولو کس کو؟ سنی کو مچھر بڑا پریشان کر رہا ہے. ادھر دیکھیے ہر پارٹی والا
اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام تو جاگ کر رہی ہے، جاگ کر۔ مچھر اسی وقت حملہ کرتا ہے جب نیند آتی ہے، اور جب تک جاگا رہتا ہے مچھر جلدی اس پر حملہ نہیں کرتا۔ تو میری طرف دیکھیے، دونوں سے رشتہ ضروری ہے۔ رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو، رسول سے۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ لائٹ جو چل رہی ہے، ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ زور سے بولو، تھوڑی آواز اور بڑھاؤ۔ یہ لائٹ جو چل رہی ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ دو تار کا نا؟ یہ بہت بڑے مستری بیٹھے ہیں مائک والے بھائی، کیا ایک تار سے لائٹ جلا دیں گے؟ نہیں جلا سکتے۔ تو ادھر دیکھیے، آپ لائٹ میں جو دیکھ رہے ہو کہ روشنی ہے، یہ روشنی کئے تاروں سے ہے؟ زور سے بولو، دو تاروں سے۔ ایک تار سے روشنی، بلب نہیں جلے گا۔ ارے بولو، بلب نہیں جلے گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ تو میری طرف دیکھیے، جیسے لائٹ کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہے، ایسے ہی آپ کا جو دل ہے، دل، اس دل کو بھی دو تاروں کی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل روشن رہے، آپ کا دل چمکدار رہے، آپ کا دل خوب روشن رہے، تو دل کا ایک تار قرآن سے جوڑو، دوسرا تار مصطفیٰ سے جوڑو۔ جب دونوں تار جڑا رہے گا تو سینہ بھی روشن رہے گا، ایمان بھی روشن رہے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اچھا یہ بتائیے، بار بار تار جوڑنے سے اور ہٹانے سے فیوز ہونے کا خطرہ رہتا ہے نا؟ ارے بولو بولو، بار بار کوئی ادھر دیکھیے کبھی جوڑے اور کبھی تار کو کیا کرے؟ ہٹا لے، تو بولو ہو سکتا ہے کہ فیوز ہو جائے۔ ایسے ہی کچھ مچھر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے دل کا تار کبھی حدیث سے جوڑتے ہیں، کبھی قرآن سے جوڑتے ہیں، اور کبھی تار کو ہٹا لیتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیے، اسی لیے ان کا دل بولو فیوز ہو جاتا ہے۔ اور جب بلب کم فیوز ہوتا ہے تو اندر کالا رہتا ہے، اور جب زیادہ فیوز ہوتا ہے تو اندر باہر دونوں کالا۔ ادھر دیکھیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ میرا دل بھی روشن رہے، میرا چہرہ بھی روشن رہے، تو دل کا دونوں تار مضبوطی سے جڑا ہونا چاہیے۔ قرآن سے بھی جوڑو اور مصطفیٰ سے بھی جوڑو، تاکہ سینہ بھی روشن رہے، ایمان بھی روشن رہے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ 5 منٹ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، لیکن ایک بات اور بتائیے، یہ بتاؤ، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ ارے بولو، پیدا کیا نا؟ سارے علماء حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی معین الحق صاحب یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں، سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے نور کو، زور سے بولو، ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پیدا کیا تو بھیجا آخری میں کیوں؟ بولو، بھیجا لاسٹ میں کیوں؟ پہلے پیدا کیا تو پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ آخری میں کیوں بھیجا؟ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال سمجھیے۔ مثال ادھر دیکھیے، آپ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جلدی بولو، پروگرام۔ تو پروگرام میں کیا چھپواتے ہیں؟ جلدی بولو، پوسٹر۔ ارے بولو، پوسٹر چھپواتے ہیں نا؟ جو بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ان کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، دعوت دیا سب سے پہلے، تاریخ لیا سب سے پہلے، اعلان کروایا سب سے پہلے، پوسٹر میں نام دیا سب سے پہلے، لیکن منچ پر کب آئے؟ ارے بولو، منچ پر کب آئے؟ زور سے بولو، لاسٹ میں۔ میری طرف دیکھیے، آپ نے بہت بڑی ہستی کو جب دعوت دیا تو دعوت پہلے دیا، تاریخ پہلے لیا، نام ان کا پوسٹر میں پہلے چھپا، اعلان پہلے ہوا، لیکن منچ پر بعد میں لایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔
ان کا مقام کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، اب جتنے بکتا ان سے پہلے آئے، جتنے بکتا ان سے پہلے آئے، سب نے لوگوں کو کہا آپ لوگ گھبرائیے نہیں، میں 10 منٹ کے لیے آیا ہوں، میں 15 منٹ کے لیے آیا ہوں، جن کا آپ کو انتظار ہے وہ آنے والے ہیں۔ تو دیکھیے، عظیم ہستی کے نام پر پورا مجمع آیا، عظیم ہستی کے نام پر سارے لوگ آئے۔ اب جتنے وقت آئے سب نے انہی کا تذکرہ کیا اور کہا آپ لوگ بیٹھیے، میں 10 منٹ کے لیے آیا ہوں، میں 15 منٹ کے لیے آیا ہوں۔ میری طرف دیکھیے، پوسٹر میں سب سے پہلے نام، دعوت دیا تو سب سے پہلے، اعلان کیا تو سب سے پہلے، لیکن اسٹیج پر لایا سب سے لاسٹ میں، تاکہ لوگ ان کے مقام کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کے مرتبہ کو پہچانے۔ جب آپ سمجھ گئے تو اب سمجھو، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن پہلے بھیجا آدم کو، پہلے بھیجا نوح کو، پہلے بھیجا موسیٰ کو، پہلے بھیجا عیسیٰ کو، پہلے بھیجا 1,24,000 پیغمبر کو۔ اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ دنیا میں جا کر میرے محبوب کا پرچار کرے، میرے محبوب کا چرچا کرے، میرے محبوب کا تذکرہ کرے، میرے محبوب کی بشارت دے، میرے محبوب کی تعریف کرے۔ اور جب میرا محبوب آخری میں جائے، لاسٹ میں جائے، تو دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ مقتدی بن کر آئے ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ نبیوں کے امام آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں۔ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ ادھر دیکھیے، اگر نور کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا ہے تو زور سے بولو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو۔ بابو لوگ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے، کہیں جانا تو نہیں ہے آپ کو؟ کہیں جانا تو نہیں؟ نہیں جانا ہے، جانا ہے تو چھٹی ہے، اور نہیں جانا ہے تو چپ چاپ سے بیٹھیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ پہلے وہ حدیث جس میں نور محمدی کے جلوے ہیں، بعد میں وہ حدیث جیسے جیسے میں نے وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ بیٹا پاؤں پھیلا کر مت بیٹھو، اب آپ حدیث سنو چپ چاپ سے، ماشاءاللہ طبیعت مچل جائے گی۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، فقال اللہ تعالی یا آدم صدقت انه لا احب الخلق الی، ادونی بحقی قد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، کس کتاب کی حدیث سنائی؟ جلدی بولو۔ مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو بابو، جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو۔ ارے جلد نمبر 2، پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو۔ پیج نمبر کتنا؟ 615۔
یہ وہ کتاب ہے جو بخاری اور مسلم کے ٹکر کی کتاب ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ مستدرک للحاکم میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط پر حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ جن شرطوں کے ساتھ امام بخاری نے حدیثیں نقل کی ہیں انہی شرطوں کے ساتھ مستدرک للحاکم میں بھی حدیثیں نقل کی گئی ہے۔ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اب مطلب سنیے بابو، دھیان سے سنیے ورنہ تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ نے ذہن کو بہکایا تو ہو سکتا ہے کہ میں بول نہیں پاؤں۔ آپ چاہتے ہیں کہ صحیح تقریر ہو تو چپ چاپ سے بیٹھو، ادھر ادھر مت کرو۔ میں نے جو حدیث بیان کی مطلب سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ، نبی نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، ارے بولو، جنت سے دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے۔ کئی 100 برس تک؟ زور سے بولو۔ 300 برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے، تب آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک حدیث تو یہ ہے، لیکن مدارج النبوت میں کیا ہے ادھر دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام، ادھر دیکھیے، آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ کہے 100 سال تک؟ زور سے بولو۔ 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے کا گوشت گل گیا، روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے کا گوشت گل گیا، آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، روتے روتے 300 سال ہو گئے مگر توبہ مقبول نہیں ہوئی۔ کئی 100 سال ہو گئے؟ ادھر دیکھیے، اگر مولانا صاحب 2 دن روئیں گے تو یہ بے حال ہو جائیں گے، آپ 2 دن روئیں گے تو بے حال ہو جائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کتنے دن روئے؟ زور سے بولو۔ 300 سال تک روتے رہے، روتے روتے ادھر دیکھیے چہرے میں جو آنسو بہتے تھے، آنسوؤں سے چہرے کا گوشت گل کر ادھر دیکھیے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، نالی کی طرح چہرے میں، بولو، نالیاں بن گئی۔ میری طرف دیکھیے، کئی 100 سال ہو گئے؟ زور سے بولو۔ 300 سال۔ جب 300 سال ہو گئے تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت بے چین ہوئے، دل میں سوچنے لگے، یا اللہ میں 300 سال سے رو رہا ہوں، تو نے آج تک میری توبہ قبول نہیں کی، کیا بات ہے مولا؟ حضرت آدم دل ہی دل میں بہت زیادہ سوچ کر کے پریشان ہونے لگے، بہت پریشان۔ جب پریشان ہونے لگے، دھیان سے سنیے، جب پریشان ہونے لگے اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جاؤ آدم کے پاس جا کر اذان کہو، آدم کے پاس جا کر اذان کہو، تاکہ اذان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے، آدم کے دل کو سکون مل جائے، آدم کے آتما کو شانتی مل جائے۔ حضرت جبریل آئے، اذان دینے لگے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ لوگ بھی زور سے بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لیکن مزے کی بات سنو، مزے کی بات سنو، جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جیسے جبریل نے میرے نبی کا نام لیا، نام سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے، مچلنے لگے، اللہ سے رو رو کے کہنے لگے یا ربی یا ربی، اللہ سے رو رو کے کہنے لگے اللہم انی اسألوکا بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے پروردگار
پروردگار میں 300 سال سے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، تو نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا، آج تیری بارگاہ میں اس ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں جن کا نام محمد ہے، اے اللہ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ کیا کہا؟ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ جیسے حضرت آدم نے نبی کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا آدم، کیا کہا؟ زور سے بولو، یا آدم، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم میں نے ابھی محمد کو پیدا نہیں کیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا ہے، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہمارے تمہارے باپ نے اللہ سے رو رو کے کیا کہا؟ سنو، اللہ سے رو رو کے یوں کہا، یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضیف الی اسمک الا احب الخلق الیک۔ ہمارے تمہارے باپ نے رو رو کے اللہ سے یہ کہا، اے میرے پروردگار جب تو نے مجھے مٹی سے تیار کیا، مجھ میں روح ڈالی، اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا، میں نے کیا دیکھا؟ جتنے عرش کے کھمبے ہیں سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرش کے کھمبوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا، اسی وقت میں نے جان لیا، اسی وقت میں نے جان لیا کہ محمد تیرے محبوب ہیں، محمد تیرے دلارے ہیں، محمد تیرے چہیتے ہیں۔ تو رب نے کیا کہا؟ سنیے، رب نے فرمایا، یا آدم صدقت انہ لا حب الخلق الی ادعونی بحقی قد غفرت لک۔ اے آدم اسی لمحے کا انتظار تھا، اسی وقت کا انتظار تھا، اگر اور بھی پہلے نام لے لیے ہوتے تو اور بھی پہلے توبہ قبول ہو جاتی، لیکن تو نے آج نام لیا ہے، آج میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، تو جاؤ مبارک ہو، جاؤ مبارک ہو، آج میں نے توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ہر زور سے بولو، کیا سمجھے گا؟ بولو، سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ادھر دیکھیے، ابھی بہت حدیث سناؤں گا لیکن چپ چاپ بیٹھیں گے تب۔ اب دوسرے نمبر پر حدیث سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ ایسے نہیں، جوش میں آ کر سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، اللہ اللہ۔ مشکان شریف، زور سے بولو مشکان شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأخبرکم بأول امری ودعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورویا امی التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ جو بھی حدیث سنا رہا ہوں غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ روپے۔ اے بابو لوگ دھیان دو، دھیان دو، ادھر دیکھو۔ ابھی میں نے کئی حدیث سنائی، جلدی بولو، ارے بولو 2، ارے بولو پہلے، اور یہ دوسرے نمبر پر غور سے سنو۔
ہر حدیث پر انعام. غلط ثابت کرو تو انعام پاؤ لیکن غلطی ثابت نہیں کر سکتے. ادھر دیکھیے تم دھوکے باز ہو, ہم سنی دھوکے باز. ارے بولو ہم سنی دھوکے باز. ہم نمک روٹی کھاتے ہیں ایمان بچاتے ہیں, اور تم لوگ مرغا مچھلی کھاتے ہو, ارے بولو, اور اپنا ایمان لٹاتے ہو. ہم ایمان لٹانے والے نہیں بچانے والے ہیں. اے بابو لوگ, میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی, مطلب سنیے اس حدیث کو, مطلب سنیے اس حدیث کا. اگر مطلب سن لیں گے تو قسم خدا سینہ روشن ہوگا. ادھر دیکھیں سنیے, نبی ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں سن لو, میں اس وقت بھی نبی تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا, خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت منظر ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا. میری ماں نے کیا دیکھا؟ جس وقت میں پیدا ہوا میری ماں نے یہ دیکھا, ان کے بدن سے نور نکلا, ان کے بدن سے نور نکلا, اور اس نور نے مکہ سے بیت المقدس تک ساری چیزوں کو روشن کر دیا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. نبی کیا فرماتے ہیں, جلدی بولو. نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے, بولو پانی اور مٹی کے درمیان تھے. درمیان کا مطلب ابھی مٹی رکھی ہے, پانی الگ ہے, ابھی مٹی گودھی نہیں گئی, ابھی ڈھانچہ بنا نہیں, سب کچھ الگ ہے. نبی فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا اور خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سن لو, میں ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں, نظارہ جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. کیا دیکھا؟ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا. کیا نکلا؟ زور سے بولو. ان کے بدن سے ایک نور نکلا, اور اس نور نے مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. یہ تو ایک حدیث ہے, اجازت دیجئے تو لگی لگائی دوسری حدیث بھی جلدی سے سنا دوں. صرف حدیث اور اس کا مطلب غور سے سنیے. اب میں آپ کو تیسری سنا چکا ہوں, اب چوتھے نمبر کی حدیث سنیے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھو, دھیان سے سنو. اللہ اللہ. مشک خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 124. عن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان اللہ تعالی کشف عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت ثلاثة اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ مجھ سے آمنہ نے بیان کیا, نبی کی امی جان نے بیان کیا. نبی کی امی جان نے کہا کہ جب میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے بدن سے ایک نور نکلا, ایک روشنی نکلی جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک جھنڈا پورب میں لگایا, دوسرا جھنڈا پچھم میں لگایا, اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بابو لوگ ادھر دیکھیے, کچھ لوگ کہتے کہ جھنڈا لگانا حدیث سے ثابت. میں نے آپ کو حدیث سنائی, ان کو کہیے غلط ثابت کرو, منہ مانگا ہی نہ.
آج کے بعد سے کوئی کہے کہ حدیث سے ثابت نہیں تو سیدھے جواب دیجئے گا کہ جھنڈا تو حدیث سے ثابت ہے مگر تم حدیث سے ثابت نہیں ہو. ارے بولو, آج کے بعد سے اگر کوئی کہے کہ جھنڈا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ جلدی بولو. کہ جھنڈا تو حدیث سے ثابت ہے مگر تم اتنے بڑے مردود ہو کہ تم حدیث سے ثابت. اب تم فیصلہ کرو کہ تم اوریجنل ہو کہ ڈپلیکیٹ ہو, وہ تم جانو. لڑنا نہیں ہے کسی سے, لڑنے کا وقت نہیں ہے. لڑنے والا پاگل ہے پاگل. بچے کو بیٹھائیے, بیٹھو بیٹھا جلدی بیٹھ. لڑنے والا پاگل ہے پاگل. لڑنا آئے تو لاٹھی بانس سے مت لڑو, دماغ سے لڑو, دماغ سے. ادھر دیکھیے انگوٹھا چھاپ آدمی, ادھر دیکھیے انگوٹھا چھاپ آدمی ان لوگوں میں چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کے حدیث بیان کرے گا. کیا کہے گا؟ حدیث. ادھر دیکھیے, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں, حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. ارے بولو, حدیث کی کیا کیا کوالٹی ہے, راویوں کی کتنی قسمیں ہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہے. حدیث کی جانکاری لے, لیکن دعویٰ اتنا لمبا کریں گے جیسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے پڑھا لکھا آدمی یہی ہے. آج کے بعد سے کوئی ایسا کہے تو دھوکہ مت کھائیے گا. ادھر دیکھیے حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں کہ جب نبی دنیا میں آئے تو فرشتے کئے جھنڈے لے کر آئے؟ زور سے بولو. ارے بولو, کئے جھنڈے؟ ایک جھنڈا کہاں لگایا؟ جلدی بولو. پورب میں. زور سے بولو. اور دوسرا جھنڈا کہاں لگایا؟ پچھم میں. اور تیسرا جھنڈا کہاں لگایا؟ کعبے کی چھت پر. ادھر دیکھیے, ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں, ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے, اور جھنڈا لگانے سے شان بڑھتی ہے. ایک اور حدیث, 4 حدیث سنا چکا, اب 5ویں حدیث جھنڈے کے اوپر. جھنڈے کے اوپر ایک اور حدیث سن لیجئے, قسم خدا کلیجہ ہل جائے گا, کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں. برداشت کرو, برداشت. مولانا ربانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے, اس لیے کہ ارے بولو, مولانا آپ کو بار بار نہیں ملیں گے. گرمی ہے تو برداشت کیجئے, مجھ کو پسینہ ہے میں برداشت کروں گا. ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیے, اجازت ہے تو میں 5ویں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد ثانی, باب فضائل سید المرسلین, صفحہ نمبر 513. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخر. زور سے بول دو سبحان اللہ. اے بابو لوگ, اجازت ہے کہ آپ لوگ تھک گئے؟ اور بولو تھک گئے, اور بولیے تھک گئے. حاجی صاحب آپ تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتائیے, اب تک میں نے حدیث بیان کیا کہ کچھ اور بیان کیا؟ اور بولو, یہ کئے حدیث ہے؟ ارے بولو, 5. حوالہ بھی دیا نا؟ ارے بولو حوالہ بھی دیا, پڑھ کے بھی سنایا. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, میں گھڑی پان کے تقریر نہیں کر رہا ہوں. جب تک آپ کا چہرہ دیکھوں گا تقریر کروں گا. جب دیکھا کہ چہرہ مرجھا گیا تو تقریر بند. تو چہرہ کو آپ صحیح رکھیے تاکہ مجھ کو تقریر کرنے میں مزہ آئے. میری طرف دیکھیے, میں نے آپ کو 5ویں حدیث سنائی, مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. مطلب سنیے, ادھر دیکھیے. نبی نے ارشاد فرمایا,
आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। क्या कहा, जोर से बोलो। नबी ने फरमाया, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है। कल क़यामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, कल क़यामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा एक बात बताइए बाबू लोग, ए मेरे बच्चे, माशाल्लाह बाबू ठीक से सुनिए, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, हम लोग झंडा कै मीटर का लगाते हैं? तो बोलिए, हम लोग मोहल्ले में जो झंडा लगाते हैं कै मीटर का है? अरे जोर से बोलो ना। क्यों हजरत? मौलाना साहब बोल रहे हैं 2 मीटर। 2 मीटर का तो झंडा, अरे बैठिए, ये लीजिए मदरसे को दिया इन्होंने, मेरी तरफ देखिए, कै मीटर का झंडा लगाते हैं? जल्दी बोलो। ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर। इधर देखिए, ये लोग 2 मीटर का झंडा देखते हैं तो इनका कलेजा फट जाता है। और कयामत में अल्लाह नबी के हाथ में इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा, अरे बोलो, अल्लाह कयामत में नबी के हाथ में, जोर से बोलो, इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा कि दुनिया में जितने नबी आए हैं सब उसी झंडे के साए में होंगे। जोर से बोलो, उसी झंडे के। ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 513। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। लाओ झोला, भरो पैसा। लेकिन इनकी अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है, ये पीठ पीछे तो बोलेंगे, लेकिन मौलाना रब्बानी से पंगा नहीं लेंगे। इनको मालूम है कि ये मौलवी जो बोल रहा है बिल्कुल प्रूफ के साथ। इधर देखिए, हम लोग तो 2 मीटर का झंडा लगाते तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है, और कयामत का झंडा देखोगे तो फटेगा नहीं, तुम उड़ जाओगे। अरे बोलो, अल्लाह ताला नबी को इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा कि उसी झंडे के नीचे, जल्दी बोलो, सारे नबी मौजूद होंगे। तो झंडा लगाना जायज है। जल्दी बोलो, झंडा लगाना, हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाना। जो कहे नाजायज, जो कहे नाजायज, इधर देखिए, या जो कहे कि हदीस से साबित नहीं है तो उसे सीधे कहिए कि झंडा तो हदीस से साबित है, लेकिन तुम लोग हदीस से साबित नहीं हो। हम झंडा को मानेंगे, तुमको नहीं मानेंगे। लड़ना नहीं है, समझना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, आपके बंगाल में इलेक्शन होता है? अरे बोलो, होता है ना? अभी 24 में आने वाला इलेक्शन है। अरे बोलो, राज्यसभा का इलेक्शन होगा। आप देखेंगे पूरे भारत में झंडा लगेगा। तो बोलो, झंडा लगेगा कि ना? किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर ममता बनर्जी का झंडा। अरे बोलो, झंडा देखोगे कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, जब मकान पे झंडा आदमी देखता है तो समझ लेता है कांग्रेस का झंडा देखा तो समझ गया ये कांग्रेस, बोलो ये कांग्रेस का आदमी है। बीजेपी का झंडा देखा तो समझ गया ये बीजेपी का आदमी है। बोलो ममता बनर्जी का झंडा देखा तो समझ गया ये ममता बनर्जी का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। बोलो झंडा लगाने से अपनी शान बढ़ती है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपनी गलियों में झंडा लगाते हैं, अपने मकान पर झंडा लगाते हैं, तो हमारी गलियों को देखकर
محلوں کو دیکھ کر, مکان کو دیکھ کر راستے سے گزرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کا مکان ہے, رسول کے چاہنے والوں کا مکان ہے, یہ رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کا مکان ہے. سبحان اللہ. تو ادھر دیکھیے, جھنڈا لگانے سے شان بڑھی کی گھٹی؟ ارے بولو, اب تک آپ چھپے تھے لیکن جھنڈا لگا لیا تو اب چھپے نہیں, چھپ گئے. ارے زور سے بولو, چھپ گئے. ادھر دیکھیے, اب تک محلے میں تھے, چھپے تھے, دنیا سمجھ رہی تھی ہو سکتا ہے کسی چور کا مکان ہو سکتا ہے کسی اور کا مکان ہو, لیکن جیسے جھنڈا لگایا تو اب لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا. جھنڈا دیکھتے ہی محلے والے کو سمجھ لیا یہ سنیوں کا محلہ ہے, یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا محلہ ہے. مکان کو دیکھا تو سمجھ لیا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا مکان ہے. تو جھنڈا لگانے سے شان گھٹتی نہیں, شان بڑھتی ہے. جھنڈا لگانا حدیث سے ثابت ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈا لگانا, زور سے بولو جھنڈا لگانا. تو ادھر دیکھیے, آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن لڑائی نہیں کرنا. زور سے بولو, لڑائی چاہیں تو لگا سکتے ہیں. اب اگر کوئی کہے ناجائز تو ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں. اور بولو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی, جلدی بولو, جلدی بولو, 5 حدیث. اب چلیے میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. ادھر دیکھیں, میرے نبی کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے, مسلمان نہیں تھے. کون لوگ کہتے ہیں؟ جلدی بولیے. وہی لوگ جن کو میری باتوں سے مرچی لگتی ہے. بولو, جن کو میری باتوں سے مرچی, اور وہ بھی کون سی مرچی؟ ادھر دیکھیے, بنگال کی چھوٹی چھوٹی لونگیاں مرچی. ارے بولو, اے بیٹھاؤ اس کو, جلدی بیٹھاؤ. ادھر دیکھو, چپ چاپ سے بیٹھو. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ مومن نہیں تھے, کلمہ نہیں پڑھے تھے. اے بیٹا جلدی بیٹھ. اچھا ایک بات بتائیے, حدیث تو سناؤں گا لیکن ایک بات بتائیے, دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ دائیں بائیں سب لوگ بولو. ہمارے ڈاکٹر معین الحق صاحب پڑھے لکھے ہیں, اور بھی سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. دائیں بائیں ہمارے حاجی صاحب, جن کے گھر میں ٹھہرا ہوں, بڑے نیک شریف اور ماشاءاللہ بڑی خاطر تواضع, اور کھانا ایسا کھلایا کہ لگ رہا تھا نواب واجد علی کا مکان ہے. ارے بولو, میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے مکان میں, کاروبار میں, رزق میں برکت دے, ہمارا ہر بھائی آگے بڑھے. بولو آمین, اور زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ کہ دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے, جو لوگ مر گئے کیا ان کو بھی آدھار بنوانا پڑے گا؟ جی ایس ٹی, زور سے بولو, ویکسین. اور بولو, کوئی پاگل یہ کہے کہ نہیں مودی جی نے بہت سختی کر دیا ہے, زندوں کو تو ویکسین لگے گی, قبرستان میں مردوں کو بھی لگے گی. ارے بولو, اگر کوئی یہ کہے کہ مسٹر مودی جی نے بڑی سختی کر دیا ہے, دیش کا قانون زندوں کے لیے بھی ہے, اور تو ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیش کا قانون زندوں کے لیے ہوتا ہے, مرنے والوں کے لیے نہیں. جو مر گیا وہ ختم ہو گیا. میری طرف دیکھیے, تو آدھار ہمارے لیے ہے, جی ایس ٹی ہمارے لیے ہے, ویکسین ہمارے لیے ہے, جو مر گئے ان کے لیے نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیے, یہ بتائیے نماز کس پر فرض ہے, جو زندہ ہے یا مردہ؟ اور بولو نماز کس پر فرض ہے, ہاتھ اٹھا کر بولو. زندوں پر یا مردوں پر؟ روزہ, حج, زکات. لیکن جو مر گئے ان پر نماز فرض ہے, روزہ, حج, زکات. تو گویا قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ زور سے بولو. اور بولو, چاہے دنیا کا قانون ہو, چاہے شریعت کا قانون ہو,
یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جلدی بولو. زندوں کے لیے. جو مر گئے اس کے لیے کوئی قانون نہیں. تو ادھر دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے، وہ کتنے بڑے پاگل اور بے وقوف کی اولاد ہے. ان سے کہیے کہ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے، یہ بتاؤ. نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ ان کو اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے. دھیان سے سنے. جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے، جب میرے نبی ماں کے شکم مبارک میں تھے، پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، تب ان کے ابا دنیا سے چل بسے. اور جب میرے نبی 5-6 سال کے ہوئے تب ان کی امی جان دنیا سے چل بسی. اب یہ بتائیے کہ میرے نبی کے ماں باپ کب گئے؟ جلدی بولو. میرے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا کا سایہ اٹھ گیا، اور جب 5-6 سال کے ہوئے تو بولو امی جان دنیا سے چلی گئی. اب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ جلدی بولیے. نبوت کا اعلان کب کیا؟ زور سے بولو. 40 سال کی عمر میں. ادھر دیکھیے، نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، اور یہ دونوں کے دونوں 40 سال سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. ادھر دیکھیے، کسی نبی کا کلمہ پڑھنا کسی پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ نبوت کا زمانہ پائے. زور سے بولو. جب وہ نبوت کا زمانہ پائے تب اس کا کلمہ پڑھنا فرض ہوگا. اگر زمانہ نہیں پایا، میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تو 40 سال سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں صرف اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی پرستش کرتے تھے، موحد تھے، وہ سب کے سب جنتی ہیں. ارے بولو، وہ سب کے سب جنتی ہیں. ان کے جنتی ہونے کے لیے صرف اللہ پر ایمان رکھنا ہی کافی تھا. ادھر دیکھیے، تو میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، پتھر کو نہیں پوجتے تھے، تو جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میری طرف دیکھیے، لوگوں پر ایمان لانا کب فرض ہوا؟ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تب. اور ان کی امی جب نبی 5-6 سال کے تھے تب دنیا سے چلی گئی. جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا دنیا سے چلے گئے. ان سے پوچھئے کہ جب نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو تم فتویٰ کہاں سے لگا رہے ہو؟ تم تو لگتا ہے کہ جاہلوں کے باپ ہو. حضرات میری طرف دیکھیے، نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن نبی کے ماں باپ کبھی بت پرستی نہیں کیے، کبھی نبی کے ماں باپ بت پرستی نہیں کیے. نبی کے ماں باپ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. رہی بات کلمہ کی، تو کلمہ پڑھنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ بولو جب نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا دنیا سے چلے گئے، اور جب نبی